إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، جس طرح پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ قوم نوح کا ذکر تھا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اب اس رکوع میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ اس کا کچھ پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں 2-3 جگہ پر، یہاں بھی ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے کئی اسباق ہیں سیکھنے اور سمجھنے کے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ کذبت جھٹلایا، قوم لوط قوم لوط نے، المرسلین رسولوں کو، اذ قال لہم جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط نے، الا تتقون کیا نہیں تم سب ڈرتے، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امین امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا علی رب العالمین مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ، اتأتون الذکران کیا تم سب آتے ہو، الذکران مردوں کے پاس، من العالمین جہانوں میں سے، جہان والوں میں تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو، وتذرون اور تم سب چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم بلکہ تم، قوم ہو، عادون حد سے بڑھنے والی، قالو ان سب نے کہا، لئن لم تنتہی یا لوط ان سب نے کہا اگر نہ تو باز آیا اے لوط، لتکونن من المخرجین تو البتہ ضرور تو ہو جائے گا، من المخرجین نکالے گئے لوگوں میں سے، قالا کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، انی لعملکم من القالین بے شک میں تمہارے عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں، من القالین دشمنی رکھنے والا ہوں، بیزاری کرنے والوں میں سے ہوں، اور رب بھی پھر دعا کی انہوں نے، اے میرے رب نجینی نجات دے مجھے بھی، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون اس سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں، فنجینا تو ہم نے نجات دی اسے، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا سب دوسروں کو، وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرا بارش برسانا، فساء پس بہت بری تھی، مطر المنذرین بارش ڈرائے گئے لوگوں کی، ان فی ذلک الآیہ بلا شبہ اس میں بھی ایک نشانی ہے، وما كان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی غالب ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اسی طرح کا ہی انداز ہے جو انداز پچھلے رکوع میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ قوم لوط جو تھی ان کی بھی بہت بڑی خرابی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر اللہ کی طرف ان کو دعوت دی اور بلایا۔ لوط علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ لوط بن ہاران بن آزر ہے، یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی امت کی طرف مبعوث فرمایا، وہ امت، وہ قوم جو سدوم اور اس کے ارد گرد جو ہے رہتی تھی، اللہ نے ان تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور وہاں پر اب جو ہے ایک بدبو دار اور آلودہ سمندر، بحیرہ مراد، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ہے۔ اور ان لوگوں کی جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی شہوت عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے پوری کرتے تھے، لڑکوں سے لذت حاصل کرتے تھے، اور اس بدترین بے حیائی کا ارتکاب وہ سب کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اس پہ کسی قسم کا ان کو کوئی شرم نہیں تھی، کوئی حیا نہیں تھی،
اور ایسا کام کہ آگے چل کے پڑھیں گے اگلے پارے میں ہے، لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ہی اس کام کے موجد ہو، تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ آج دیکھیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں دنیا اب تو شادیاں بھی جو ہے وہ لیگل کر دی گئی ہیں، مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، عورت کی عورت کے ساتھ۔ یہ ٹرانسجینڈر کے جو بل پچھلے دنوں وہ تھا مسئلہ، وہ سارا کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ مرد چاہتا ہے کہ میری شادی کسی مرد سے کر دو تو ان کی شادی ہو جائے۔ اتنا بدترین عمل کہ جس پر اللہ رب العالمین نے زمین کو نیچے سے فرشتوں سے اٹھوایا اور اوپر لے جا کر الٹا کر کے زمین پر پٹخ دیا، اس کام کو آپ لیگل سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارے ہیں، یہ تو وہ جو ہے ان کو فطرتی ایک جو ہے عادت ان کو پڑ گئی ہے۔ فطرتی نہیں ہے یہ، اگر فطرتی ہوتی تو ان لوگوں، ان لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے لوگ کرتے، کوئی اس قوم نے اس کی ابتدا کی ہے، تو فطرتی کہاں سے ہوئی؟ یہ اس قوم کو ان کاموں کو ایجاد کرنے والے یہ ہیں، اور یہ بہت برا کام اور فطرت کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو پیغمبر نے ان کو آ کر سمجھایا، اور پہلی بات کیا کی؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وہی بات، جو بات نوح علیہ السلام نے کی، جو بات ہود علیہ السلام نے کی، صالح علیہ السلام نے کی، وہی بات یہاں بھی ہے۔ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ کا ڈر جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز، ایسا ہتھیار ہے اللہ کا ڈر، ایسا ہتھیار کہ جو ہتھیار ہمیشہ انسان کے پاس رہتا ہے، اور ایسا ہتھیار جو انسان کو بالکل درست کر دیتا ہے۔ انسان کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے تو اللہ کا ڈر روکتا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جھوٹ سے کب رکے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ دھوکے سے، بددیانتی سے، رشوت سے، حرام سے، دوسروں کا حق غصب کرنے اور مارنے سے انسان کو اللہ کا ڈر روکتا ہے۔ ظلم اور زیادتیوں سے انسان کو اللہ کا ڈر روکتا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دوسروں کو بیوقوف بنانا، اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان دھوکہ دینے کو تو اپنے لیے بڑی مہارت سمجھے نا، عقل مندی کا کام سمجھے۔ کئی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیسے اس کو میں نے چونا لگا دیا، کیسے اس کو چرایا، کیسے اس کو بیوقوف بنایا۔ دوسروں کو بیوقوف بنانا اصل تو اس کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے نا، فراڈ کرنا ہے۔ دھوکے اور فراڈ کو وہ اپنی بڑی ذہانت سمجھ رہے ہوتے ہیں، کب؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور ہر معاملے میں انسان کو درست رکھنے کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی سچا بنے گا، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہی انسان، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ورنہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہے نیک بن جائے، اچھا بن جائے، ورنہ تو کبھی کسی کو چیٹ کر رہا ہوگا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوگا، کبھی فراڈ کر رہا ہوگا۔ بعد میں جا کے پکڑے جانے کا تو کبھی اس کو خوف ہو لوگوں کا، ورنہ وقتی تو پکڑا بھی جائے تو پھر کسی اور کے ساتھ، ایک جگہ پکڑا جائے گا نا، ایک کے ساتھ دھوکہ کرتے پکڑا جائے گا، کسی اور کے ساتھ جا کے کرے گا۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا کرتی ہے، جو انسان کے دل و دماغ میں، انسان کی زندگی کے تمام معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنانے والی چیز وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ڈر نصیب کر دیں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دیں۔ تو پیغمبر نے بھی آ کر یہی دعوت دی، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں رسول ہوں تمہارے لیے، امین، امانت دار ہوں۔ پیچھے بھی پیغمبروں کا یہی بات تھی کہ میں تمہارے معاملات میں بھی امین ہوں، اور اللہ کا دین تم تک پہنچانے میں اس میں بھی امانت دار ہوں، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسالکم علیہ من اجر، میں اپنے اس کام پر کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا۔ جو ہر پیغمبر کی یہ دعوت تھی نا، کہ جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے، لیکن جو مخلص ہے اللہ کے ساتھ، وہ دنیاوی مفاد کے لیے تو کام نہیں کرتا نا، اس کو کسی مفاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں آپس میں بھی اپنے دوست ہیں جو مخلص ہوں، جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر دلی لگاؤ ہو، دلی چاہت ہو، ایک دوسرے کو دل کے ساتھ چاہنا ہو، تو وہاں پر پھر دنیا کے مفادات نہیں ہوتے، وہ چاہت،
جو دل کے ساتھ ہو، وہ محبت جو دلی ہو، اس میں دنیا کے مفادات آڑے نہیں آتے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہو، اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو، اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، وہ اس محبت میں آ کر اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے حکم مان رہا ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کی کسی اجرت کے نتیجے میں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری تو اللہ رب العالمین، وہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ وہ دنیا کا مفاد نہیں، وہ دنیا کے پیسے نہیں، وہ دنیا کا فائدہ نہیں، وہ کیا ہے کہ رب کی رضا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے ساتھ خوش ہو جائے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یہی اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، اللہ کے دین کی سرفرازی، وہ کس لیے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میری مزدوری، میرے ان تمام کاموں کا صلہ جو ہے وہ میں نے اپنے رب سے لینا ہے، کسی اور سے میں نے کچھ نہیں لینا۔ اتأتون الذکران، اب آگے وہی بات کی، ان کی جو مین خرابی تھی، کہا کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین، جہانوں میں سے، جہان والوں میں کسی اور نے یہ کام نہیں کیا، تم یہ کر رہے ہو۔ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم، جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا، من ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ یہ من جو ہے، یہ من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور من بازیہ بھی، تمییز کے لیے بھی۔ ایک معنی تو یہ کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، یا دوسرا معنی یہ کہ اپنی بیویوں سے بھی وہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہو۔ دونوں معنی اس کے، ایک بیوی کو چھوڑ دیا اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کر رہے ہو، اور دوسرا معنی یہ کہ بیوی، اللہ نے جو حکم دیا پیچھے سورۃ البقرہ میں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اپنی بیویوں کے پاس وہاں سے آنا جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ ان سے بھی غلط راستہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہے، اور اپنے ساتھ بھی، کہ تم اپنی بیوی، ایک تو مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اور بیویوں کے ساتھ بھی غلط راستے اور غلط طریقے سے ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے تھے۔ من ازواجکم بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، حد سے بڑھ گئے۔ عادون، عدو سے ہے نا، عدو دشمن کو کہتے ہیں، اور دشمن جب اس کو موقع ملے تو حد سے بڑھ جاتا ہے نا، وہ جب زیادتی کرتا ہے دشمن تو حد سے بڑھ کے کرتا ہے۔ تم حد سے بڑے ہوئے ہو، اللہ نے تمہارے اندر فطرت رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، جذبات رکھے ہیں، تو اس کی ایک حد بھی رکھی ہے نا، اس کی ان جذبات کی تسکین کے لیے اللہ نے جائز راستہ بھی رکھا ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر تم حد سے بڑھ چکے ہو اور غلط راستے اختیار کر رہے ہو، تو تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتهِ، آگے سے کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا لئن لم تنتهِ، اگر تو نہ باز آیا، یا لوط، اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ضرور ہم تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ تو ان کے جو ہے نا، مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ، جس طرح آج مردوں کی مردوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی عورتوں سے بھی ہو رہی ہیں۔ کہ بہت برا کام اور بہت گندا جو ہے وائرس جو قوم لوط نے شروع کیا تھا، آج اس دور میں اس کو لیگل سمجھا جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے لبرل قسم کے لوگ، دین سے بیزار، جن کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتا ہوتا، وہ ان کاموں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نارملائز ہو جائے یہ ساری چیزیں۔ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایسے کاموں کو وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے، آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہے۔ اور یہ سارا ان ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اور موبائل فون اور اس کی مختلف قسم کی ایپس، ان کے ذریعے وہ سارا اپنا کافر، اپنا کلچر اور اپنی جو ہے بےہودگیاں جو ان کے معاشرے میں پھیلی اور برباد ہو چکے ہیں ان کے معاشرے، وہ چیزیں ساری فحاشی اور یعنی مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بچائیں، اللہ ہماری نسلوں کو بچائیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مرد عورتوں والی مشابہت نہ کرے، مرد عورتوں والے کپڑے نہ پہنے، عورتوں والے سٹائل نہ بنائے، عورتیں مردوں والے کپڑے اور لباس نہ پہنے، مردوں والی مشابہت نہ کریں۔ یہ کس لیے کہا ہے؟
کہ مرد مرد بن کے رہے، وہ عورت نہ بنے، عورتوں والے میک اپ اور سٹائل اور بال اور ان جیسے کپڑے، اور پھر بعد میں اب تو وہاں تک پہنچ گیا نا، مجھے فیلنگ، وہ مرد تھا پہلے، اب کہتے ہیں مجھے فیلنگ آتی، مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں، وہ عورت بن کے کسی مرد کے ساتھ وہ جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے نا، چاہتی تو نہیں ہے، وہ تو مرد ہے، اور قانوناً اس کو جو ہے وہ اجازت ملی ہوئی ہے۔ اور اپنی نسل کو چینج کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تم عورت بننا چاہتے ہو۔ ایک عورت کو اللہ نے عورت پیدا کی ہے، وہ مرد بننا چاہتی ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ، حقوق الگ، ان کی صلاحیتیں الگ، مرد کے جذبات الگ، عورت کے جذبات الگ، عورت کی فطرت الگ، مرد کی فطرت الگ، مرد کی ذمہ داریاں اور عورت کی ذمہ داریاں، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اور دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے حقوق الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں پر اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائیں، جو فرائض الگ الگ ہیں۔ ہاں، بعض چیزوں میں برابری ہے، ثواب میں برابری، لیکن فطرتاً مرد جو ہے اس کی اور فطرت ہے، اس کی اور چاہت ہے، اس کی اور نیچر ہے، عورت اس کے جذبات اور ہیں، اس کی فطرت اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرد عورت نہیں ہو سکتی، عورت مرد نہیں ہو سکتا، مختلف جنس ہے۔ ویسے تو انسان ہے نا، جنس ہماری انسان ہے، لیکن اس میں دو چیزیں، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ مذکر مؤنث کیسے بن سکتا ہے؟ یا مؤنث مذکر کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے معاشرے کو شرم و حیا اور غیرت دے۔ اور پھر دیکھیں نا، مرد بھی اور عورتیں بھی وہ کام شروع کر دیے جو درمیان والی ایک جنس بھی ہے نا، مخنث، ہجرہ جسے کہتے ہیں، اسرے، ان جیسے کام کئی مردوں نے بھی شروع کیے ہوئے، اور ان والے کام کئی عورتوں نے بھی شروع کیے ہوئے۔ یہ ناچنا یہ کن کا کام تھا؟ یہ ناچنا گانا، یہ فن کرنا، یہ ان کا کام تھا، اور آج مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ ابھی رات کو ایک اسٹوڈنٹ کا سوال تھا، ہمارے گروپ سے ہے نا، پڑھتے ہیں ترجمے کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پوچھ رہی تھی کہ میرے بھائی کی شادی اور ہم سب بہنیں مل کے جو ڈانس کرنا چاہتی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، ہم الگ کریں گی۔ اب دیکھیں، مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان بہنیں ہیں ہماری، قرآن پڑھنے والی، کلاس پڑھنے والے سوال کس طرح کے پوچھ رہے ہیں؟ کیا یہ کام مسلمانوں کے تھے کرنے کے؟ مردوں کے تھے یا عورتوں کے تھے؟ پہلے دور میں تو وہ ہجڑے وہ آیا کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ان کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج وہی کام اس موبائل کی گندگی نے، اس موبائل کی مختلف قسم کی ایپس نے، آج جو ہے ہمارا آدھے ملک کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ جو ہے موبائل کی سکرینوں پہ آ کے ڈانس کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں لوگوں کو، ویوز کے چکر میں، فیملی ولاگنگز کے چکر میں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرم و حیا دیں، اللہ غیرت عطا کریں۔ وہ کب آئے گی؟ جب قرآن کے قریب ہوں گے، جب دنیا کا لالچ ہمارے دلوں سے نکلے گا، جب اللہ کا ڈر آئے گا۔ الا تتقون، وہی چیز جو پیغمبروں نے دعوت دی، وہ جب اللہ کا ڈر آئے گا دل میں، آخرت کا خوف ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہمیں خوف ہوگا، تب ہم بہتر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے در سے بھر دیں۔ آگے کیا فرمایا؟ قال انی، تو لوط علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں لعملکم، تمہارے اس عمل سے بیزاری اختیار کرنے والا ہوں۔ قالین، ایک تو قالین اردو والا ہوتا ہے، وہ قالین نہیں ہے، یہ ہے جس طرح سورۃ الضحیٰ میں بھی آتا ہے نا، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور نہ بے رخی اختیار کی ہے۔ یہ وہی ہے، من القالین، میں بیزاری اختیار کرنے والا ہوں، میں تمہیں چھوڑنے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی، تو کیا کہا ان کو؟ کہا رب نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، واہلی، اور میرے اہل کو بھی نجات دے، مما یعملون، اس میں جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کام سے مجھے بھی نجات دے دے، اور واہلی، میرے گھر والوں، ان کے گھر والوں میں بیوی جو تھی، اس نے دعوت قبول نہیں کی، وہ کافرہ تھی، تو وہ باوجود بیوی ہونے کے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے، لوط علیہ السلام
پر ایمان نہیں لائی، وہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فرمایا الا عجوزن، ایک بڑھیا، وہ بوڑھی اس کی بیوی، عجوزن وہ بڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اللہ نے اس کو مستثنا کر دیا اس سے۔ مما یعمل فنجینا، اللہ فرماتے ہم نے نجات دی اس کے گھر والوں کو بھی، سب کے سب سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ ایمان لانے والی نہ تھی۔ حالانکہ اہل جو ہے، وہ اہل میں سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے نا، کیونکہ ان کی ایک بیوی، باقی بھی ہوں گی، ان کی ایک بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، تو اس کو اللہ نے ہٹا دیا کہ وہ پیچھے رہی۔ ثم دبرنا الآخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ اور ہلاک کیسے کیا؟ زمین کو، بستی کو نیچے سے اٹھایا گیا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پھر دوبارہ زمین پر پٹک دیا، اور پھر اوپر سے بارش برسائی، پتھروں کی، مطرا، اوپر پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی۔ فساء مطر المنذرین، بہت بری بارش تھی منذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ ایک ہوتا ہے منذر، ایک ہوتا ہے منذر۔ منذر جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اور منذر اسم مفعول ہے۔ منذر جو ہے وہ پیغمبر ہیں، منذر ڈرانے والے۔ منذر لوط علیہ السلام تھے، ڈرانے والے تھے وہ، اور منذر جن کو ڈرایا گیا، وہ منذر کہ جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو بتایا گیا تھا، لوط علیہ السلام نے جن کو بار بار سمجھایا تھا کہ اپنے ان کاموں کو چھوڑ دو، ان گندی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ ڈرائے گئے تھے نا، ڈرایا گیا تھا ان کو، لیکن وہ نہیں ڈرے، ڈھیٹ بن گئے، ضدی بن گئے، اللہ کے باغی بن گئے۔ تو پھر ان ڈرائے گئے لوگوں پر جو بارش آئی وہ بہت بری بارش تھی، پتھروں کی بارش آئی، ان کو لگی، نشان زدہ پتھر تھے، ان پر لکھا تھا کہ کس کو لگنا ہے، کہاں پہ جا کے لگنا ہے، ان کو پتھر لگے، وہیں پہ مر گئے سارے کے سارے، اور پھر بستی کو بھی الٹا کر دیا۔ اور آج تک وہاں جن بستیوں کو الٹایا گیا تھا کوئی دوسرا وہاں رہ نہیں سکا، وہاں رہ نہیں سکا۔ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر وائرس ہے، آج تک کوئی انسان وہاں رہ نہیں سکتا، زندگی کے آثار نہیں ہے وہاں پہ۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے عذاب آئے نا، آج تک وہاں کوئی نہیں بچ سکا جا کے۔ اتنے اس میں جو ہے آج بھی وائرس ہیں، وہاں پر وبائیں پھوٹتی ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی انسان وہاں پہ جا کے رہ نہیں سکتا، سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ فساء مطر المنذرین، اتنی بری بارش تھی، ڈرائے گئے لوگ۔ ہم دیکھیں نا، ذرا تصور کریں کہ دنیا میں ہزاروں سال گزر چکے، اللہ کے عذاب کا تھوڑا سا جھٹکا دنیا کے عذاب کا آیا، آج تک وہاں کوئی رہ نہیں سکتا۔ اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہوگا نا، جہنم کتنی بری ہوگی، اس کے عذاب کتنے خطرناک ہوں گے، اس کے وائرس کتنے شدید ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پر موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں، جلیں گے، چمڑی جلے گی، اوپر سے اور چمڑی آ جائے گی۔ تو اسی لیے ابھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان نشانیوں کو تو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی جایا کرتے تھے وہاں، قوم لوط اور قوم عاد، قوم شعیب، ان سب کی بستیوں کو دیکھا کرتے تھے، لیکن نہیں مانتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ وزٹ کے طور پر جاتے ہیں، ان کے مکانات دیکھتے ہیں، فرعون کے محلات دیکھتے ہیں، فرعون کے مجسمے دیکھتے ہیں، اور قوم عاد، قوم سمود، وہ ساری بستیاں اور کھنڈرات اور پہاڑوں کو تراش تراش کر جو انہوں نے محلات بنائے تھے وہ سب دیکھتے ہیں، لیکن صرف پکنک کے طور پر، یادگار کے طور پر، اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے، اپنی یادگار سجانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم گھوم رہے ہیں، ہم ان کی کاریگری کو دیکھنے کے لیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا تھا، وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ لوگ دیکھیں گے، اس لیے تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے عبرت حاصل کرنے والے کہ اتنی اللہ نے طاقت دی، قوت دی، اقتدار دیا، ان کو اختیار دیا، وسائل دیے، کیا ہوا پھر؟ کہاں رہے وہ؟ نام و نشان تک مٹا دیا اللہ نے۔ یہ تو زمین ہے نا، یہ تو پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، مکانات ہیں، وہ انسان تو نہیں ہے نا، سب کے سب ختم ہو گئے، سب ہستی سے مٹ گئے۔ وہ مٹ گئے تو ہم بھی مٹ جائیں گے، کوئی نہیں باقی بچے گا۔ ہاں، فائدہ اس کا ہے جو اس دنیا سے مٹے تو اللہ کے نام پہ مٹے، جو یہاں سے مٹے اللہ اس کا نام جنت میں لکھ دیں، اس کا گھر جنت میں بنا دیں۔ جو یہ دنیا کا گھر بھی اس کا مٹے، وہ بھی یہاں سے مٹے تو اللہ کے نام پہ مٹے، یہ زندگی جس نے دی ہے اس کے نام پہ یہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہی اصل سمجھنا ہے کہ انہوں نے بھی تو زندگی کھپا دی نا، اپنی اولاد کی خاطر مٹ گئے، ضد اور ہٹ دھرمی میں مٹ گئے، اپنی قوم پر کسی نے اپنی جانیں کٹا دی، کسی نے اپنی ضد میں اپنی جانیں گنوا دی، اور کچھ
وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جوانیاں لٹائیں، اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو ہے جد و جہد کرتے رہے، وہ بھی چلے گئے۔ ان کا فائدہ ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جو لذتوں اور آرام والی زندگی ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے نام پہ مٹنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہیں۔ وما کان اکثر مؤمنین، اللہ ہمیں ان تھوڑے بندوں میں شامل کرے، وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے جو تھوڑے مومن ہیں، تھوڑے ایمان والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔